بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کی کچھ واقعات کا ذکر ہوگا۔ ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اتباع سنت میں کمال حاصل تھا کہ ان کا سر تپا لباس، ان کی گفتار، رفتار اور کردار، ہر چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ طیبہ پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے دیکھا تو انہیں دونوں میں سے یہ پہچان کرنی مشکل ہو گئی کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ سبحان اللہ، اتباع میں کیسا کمال حاصل کیا کہ لوگوں کے لیے تابع اور متبوع میں پہچان کرنا مشکل ہو گیا۔ ناظرین، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفا کہ جب غار ثور میں پہنچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے کا وقت تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے پنجے لگا رہے تھے اور ہاتھ کے بل اوپر چڑھ رہے تھے، پورا پاؤں نہیں لگا رہے تھے۔ اسی طرح چڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ قدموں کے نشان نہ لگے تاکہ دشمن قدموں کے نشان دیکھ کر پیچھے نہ آ جائے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پورے پاؤں نہیں لگا رہے، فقط پنجے لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر حاضر ہیں، مہربانی فرمائے آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں پر سوار ہوئے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور تک پہنچے۔ ناظرین، محبت کی یہ داستان بھی عجیب ہے کہ غار ثور میں جس سوراخ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پاؤں رکھا ہوا تھا، اس میں ایک سانپ تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں مبارک پر کاٹ لیا۔ جیسے ہی سانپ نے کاٹا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی اور زہر نے اثر کیا۔ ادب کی وجہ سے زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا، کہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آ جائے، لیکن درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اور یہ سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دینی تھی کہ جب آنسو گرا تو زمین پر نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک پر گرا۔ چہرہ اقدس پر آنسو پڑتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر، تو کیوں روتا ہے؟ رحمت للعالمین تو تیری گود میں ہے، اس حال میں بھی روتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بتا دیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاؤں اس سوراخ پر تھا، کسی موذی چیز نے پاؤں پر کاٹ لیا جس کی زہر کی وجہ سے آنسو نکل آئے، اور آنسو بھی گرتے تو کہاں گرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور پر گرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زہر کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ چنانچہ تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک اس زخم کے اوپر لگایا، جس کی وجہ سے تکلیف بھی جاتی رہی اور زخم بھی ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا۔ میرے پاس کافی مال تھا، میں نے سوچا آج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا، چنانچہ میں نے آدھا مال صدقہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا، اس کے برابر، یعنی اتنا مال، اور اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنا مال لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہارے ساتھ کسی چیز میں مقابلہ نہ کروں گا۔ ناظرین کرام، ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔